بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے کل کا سبق دہرایا ہوگا۔ تو میرے تمام سننے والوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تختی کو اگر تھوڑی سی بھی آپ کو مشکل لگ رہی ہے اس کو بار بار سمجھیے، بار بار ریپیٹ کریے، انشاءاللہ آپ کو جب آ جائے گا سمجھ میں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا پڑھنا۔ تو تھوڑی سی میں یہاں آپ کو مثال دیتی چلوں، جب ہم لوگ پلے پریپ گروپ میں بچے پڑھتے ہیں، ہم سب کے پاس بچے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جب ہم لوگ نا ان کو انگلش کے ورڈ پڑھاتے ہیں، مطلب حروف واول، جب باقی دوسرے الفابیٹک ہوتے ہیں، تو ہم ان سے نا کچھ اس کو پڑھنے کے کچھ قاعدے بتاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ اے این آئے گا، یہاں پہ اے صرف لگے گا، مطلب ہر چیز کو کور کرنے کے لیے نا اس کا پہلے ہم کچھ ان کو قاعدے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے قاعدے ہم پہلے اگر سیکھ لینا تو پھر ایزیلی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے میں نے آپ سے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کچھ قاعدے ہیں، تو جب ہم ان قاعدوں کو اچھے سے دھیان سے سمجھ لیں گے نا تو پھر ہمارے لیے غنہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو دیکھنے والے نیو ہیں وہ پچھلا سبق اچھے سے دہرائیں تو ان کو انشاءاللہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں اپنا۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا اظہار، ٹھیک ہے۔ آج نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا اور سختی کے ساتھ ملانا، یعنی ایک دوسرے کے اندر اس کو جمع کر دینا، ایک دوسرے کے اندر اس کو جیسے ایسے ملا دینا، ٹھیک ہے، اور سختی کے ساتھ ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ٹھیک ہو گیا۔ ادغام کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی کہ اس کو سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر ملانا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ادغام کی بھی آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم، دوسری قسم۔ ادغام کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے ادغام مع الغنہ، دوسری قسم ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بلا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مطلب ادغام مع الغنہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ تو جیسے ہم نے اظہار میں 6 حرف پڑھے تھے حروف ہلکی کے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ادغام میں ہم 6 حرف پڑھیں گے، ان کا نام ہے حروف یرملون۔ کیا نام ہے؟ حروف یرملون۔ اب آپ نے توجہ سے یہ بات سمجھنی ہے۔ حروف یرملون، حروف یرملون کون سے؟ یہ میں نے لکھ دیے ہیں، یہ اصل میں کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں، لیکن یہ ان کو ملانے کے لیے نا، جمع کرنے کے لیے یرملون، مطلب یا را میم لام واو نون، یہ میں نے نیچے بھی لکھ دیے، یا را میم لام واو نون، کل 6 حرف ہیں۔ یہ 6 ہم نے کل نکال دیے تھے 29 حرفوں میں سے، 6 آج نکل گئے، ٹھیک ہے۔ کل 12 حروف ہمارے نکل گئے 29 میں سے، 29 میں سے کتنے حروف باہر آ گئے؟ 12۔ ذہن میں رکھنا آپ لوگوں نے۔ اب یہ 6 حروف ہیں، تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہاں پہ غنہ کریں گے، کچھ ایسے ہیں کہ وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، صرف ادغام کریں گے، مطلب سختی سے پڑھیں گے۔ اب پہلے ہم وہ والے حروف دیکھتے ہیں، یا میم واو نون۔ حروف یرملون میں سے اگر یا میم واو نون آ جائے، کس کے بعد؟ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد، تو وہاں پہ غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مثال اب سمجھیے، آپ دیکھیں، نون ساکن، اس کے بعد کیا آ گیا؟ یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ غنہ بھی ہو رہا اور یا پہ ہم ادغام کر رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، نون کو ہم چھوڑ رہے ہیں، نون کو ہم آواز لے کے جا رہے ہیں ناک میں، اس کو کہتے ہیں ادغام، مطلب اس کو ہم گھسیٹ کے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقولو، ٹھیک ہے۔ میم کے ساتھ مثال دیکھیے، میم مادن، نون کا ہم نے کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، میم کو میم کے ساتھ مدغم کر دیا، اس کو اس کے اندر ہم نے گھسا دیا، نون کو ہم درمیان میں چھوڑ گئے، میم مادن۔ واو کی مثال، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد واو آ گئی، میم والن، نون ساکن، اس کے بعد نون آ گیا، من نعمتن۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ نون ساکن کے بعد ان 4 حرفوں میں سے، ٹھیک ہے، یا میم واو نون، اگر نون ساکن کے بعد یہ آ گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ غنہ بھی کرنا اور ادغام بھی کرنا ہے۔ آگے تنوین کے ساتھ مثال دیکھیے انہی 4 حرفوں کی،
یا کے ساتھ عجبن یہدی، با پہ تنوین ہے، با پہ پھر تنوین ہے، کتاب مبین، کتاب مبین، واو کے ساتھ مثال دیکھیے تنوین کی، نوح وعاد، نوح وعاد، تنوین کے ساتھ نون کی مثال دیکھیے، عذابا نکرا، عذابا نکرا، یہ ہو گئے 4 حروف۔ تو ہم نے باقی ان میں مائنس کون سے کیے تھے؟ لام اور را۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو ادغام تو ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، نون ساکن کے بعد دیکھیں، یہ نون ساکن، اس کے بعد لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الیسا، نون کو ہم درمیان میں ڈراپ کر رہے ہیں، الیسا، غنہ نہیں کر رہے لیکن ادغام ہو رہا، حمزہ کو ہم رام کے ساتھ ملا رہے ہیں سختی سے، الیسا۔ دوسری مثال، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ اب تنوین کے ساتھ دیکھیے مثال، تنوین آ گئی، اس کے بعد لام آ گیا، ٹھیک ہے، صفلا، صفلا، تنوین، اس کے بعد پھر لام ہے، ما للبدا، ما للبدا، یہ تھی لام کی مثالیں۔ آگے را کی مثال دیکھیے، نون ساکن کے ساتھ، یہ دیکھیں نون ساکن آ گیا، اس کے بعد را آ گئی، میر ربی کا، نون درمیان میں ختم کر دیا، میم کو ڈائریکٹ ہم را کے ساتھ ملا رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ جہاں پہ را آ جائے اور لام آ جائے ادغام تو ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ میر ربی کا، دوسری مثال، میر رسولن، میر رسولن، یہ تھی نون ساکن کے ساتھ مثالیں۔ آگے آ گئی را کی مثال تنوین کے ساتھ، عیشہ، تر ہم ادغام کر رہے ہیں، عیشہ تر راضیہ، ثمرۃ الرزق، ثمرۃ الرزق۔ تو بات کیا ہوئی؟ حاصل کلام یہ ہوا کہ حروف یرملون میں سے 2 حرف پہ صرف غنہ ہوگا، باقی 4 جو ہیں ان پہ غنہ بھی ہوگا، ادغام بھی ہوگا۔ تو آپ بار بار دیکھیے سبق کو، بار بار مشق کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پاک سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔